الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی نماز کے لیے آنے کی توفیق عطا فرمائی اور کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی عبادت، بندگی اور پرستش کا اکیلا مستحق ہے. اس نے بندوں پر رحم فرماتے ہوئے، کرم فرماتے ہوئے، مہربانی فرماتے ہوئے پیغمبروں کو اپنی عبادت کا طریقہ سکھانے کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا، اور نبوت و رسالت کا سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا، اور ان کو تمام مخلوق سے زیادہ علم و فضل سے نوازا. ان کو قیامت تک باقی رہنے والی شریعت اور کبھی نہ فنا ہونے والی کتاب عطا فرمائی، یعنی قرآن کریم. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک جامع نصیحت فرمائی ہے، ایک خصوصی نصیحت فرمائی ہے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ میں تمہارے اندر، تمہارے درمیان، تمہارے پاس دو امر چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، ان پر عمل کرتے رہو گے، ان کے مطابق زندگی گزارتے رہو گے، تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور دوسرے رسول کی سنت یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اگر ان کے مطابق، ان دونوں چیزوں کے مطابق زندگی گزارو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارک پڑھی تھی: بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اسلام کے 5 ستون ہیں. سب سے پہلا اور سب سے اول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا ہے، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول. اس کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا، رمضان مبارک کے روزے رکھنا. یہ 5 چیزیں ایمان کے بڑے اصول ہیں، جڑ ہیں اور اہم ارکان ہیں. ان 5 کے بغیر اسلام کا تصور نہیں ہے، ان 5 کے بغیر اسلام کا نام و نشان نہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 چیزوں کو اسلام اور دین کی بنیاد قرار دیا ہے، ان کو جڑ قرار دیا ہے، ان کو ارکان قرار دیا ہے کہ ان کے بغیر اسلام نہیں رہتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں بطور مثال کے اسلام کو ایک خیمے کے درمیانی والی لکڑی قرار دیا ہے،
اور بقیہ چاروں ارکان ان 4 ستونوں کی طرح ہیں جو چاروں کونوں پر ہوں۔ اگر درمیانی لکڑی نہ ہو تو خیمہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر یہ لکڑی تو موجود ہو مگر چاروں طرف کے کونوں میں کوئی ایک لکڑی کم ہو تو خیمہ تو قائم ہو جائے گا، کھڑا ہو جائے گا، مگر جس کونے کی لکڑی کم ہوگی، جس کونے میں ستون نہیں ہوگا، وہ حصہ ناقص رہے گا، ادھورا رہے گا، جھکا ہوا رہے گا، اس میں عیب رہے گا۔ تو اس پاک ارشاد کے بعد ہم لوگ اپنی زندگیوں کے اوپر غور کریں، ہم اپنے اوپر غور کریں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اسلام کے خیمے کو ہم نے کس درجے تک قائم کر کے رکھا ہے اور کس درجے تک اس کو قائم نہیں کر کے رکھا ہے، اور اسلام کا کون سا رکن ایسا ہے جس کو ہم نے پورے طور پر سنبھال کر رکھا ہے، اور کون سے ایسے ارکان ہیں جس کو ہم نے پشے پش ڈال دیا ہے، ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ تو اسلام کے یہ 5 ارکان نہایت ہی اہم ہیں، حتیٰ کہ اسلام کی بنیاد انہی کو قرار دیا گیا۔ ایک مسلمان کے لیے ان سب کا اہتمام نہایت ہی ضروری ہے، مگر ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے۔ تو یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ پہلا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوسرے نماز قائم کرنا۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ نماز ہماری زندگیوں میں ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے اوپر حج فرض ہے، ہم نے حج ادا کیا ہے کہ نہیں ادا کیا ہے؟ اگر زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے تو ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے ہیں؟ رمضان آتا ہے تو رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ تو یہ اسلام کی بنیاد ہیں، یہ اسلام کے ارکان ہیں، یہ اسلام کی جڑیں ہیں۔ اگر یہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو ہمارا ایمان ناقص ہے، ہمارا اسلام ناقص ہے۔ ہم بھلے ہی دعویٰ کرتے رہیں کہ ہم پکے اور سچے مسلمان ہیں، ہم بھلے ہی یہ کہتے رہیں کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک میں بھی کمی ہے تو آپ اسلام کی جڑوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اسلام کے ارکان پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ آپ بس دکھاوے کے مسلمان ہیں، دکھلاوے میں اوپری ظاہری آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ مسلمان ہیں اور اسلام کے ماننے والے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 5 چیزوں کو اسلام کی جڑ بتا دیا ہے، اسلام کے ارکان بتا دیے ہیں کہ ایمان کے بڑے بڑے اصول یہی ہیں۔ تو ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تقریباً 700 جگہ پر نماز کا حکم دیا ہے، کہیں واضح طور پر، کہیں اشارے اور کنایے میں 700 مرتبہ تقریباً نماز کا حکم ہے کہ نماز قائم کرتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا، نماز ادا کرتے رہنا، نماز نہ چھوٹنی پائے تم سے۔ تو ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر میں ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اگر کسی نے ظہر کی نماز قضا کی ہوگی تو فرشتہ اسے گرز سے مارے گا حتیٰ کہ عصر کا وقت ہو جائے گا، اور اگر عصر کی نماز قضا کی ہوگی تو مغرب تک مارے گا یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو جائے گا، اگر مغرب کی نماز قضا کی ہوگی تو عشاء تک مارے گا، اور اگر عشاء کی قضا کی ہوگی تو صبح فجر تک مارے گا، اور اگر صبح کی قضا کی ہوگی تو ظہر تک مارے گا، اور وہ گرز مارتا جائے گا۔ جب وہ فرشتہ گرز مارے گا تو میت قبر میں 70 ہاتھ زمین میں نیچے دھس جائے گی، پھر وہ میت نکلے گی، پھر فرشتہ اسی طرح مارے گا اور یہی کرتا رہے گا۔ اس وقت چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، لیکن وہاں کوئی آواز سننے والا نہیں ہوگا، وہاں کوئی بھائی بہن نہیں ہوگا، وہاں کوئی ماں باپ نہیں ہوں گے، تیرے پاس کوئی نہیں ہوگا جسے تو اپنا غم سنا سکے۔ وہاں تو فرشتہ ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ سے جو حکم ملے گا وہ اس کے مطابق کرتا چلا جائے۔ یہ سزا ہے نماز چھوڑنے والوں کی۔ آج ہم نماز سے اتنا غافل ہیں کہ نمازیوں کو دیکھو، جو عام نمازی روزانہ آ رہے ہیں وہی آ رہے ہیں، لیکن نماز جو نوجوان طبقہ ہے یہ مسجدوں سے دور ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غے جہنم کی ایک نہر کا نام ہے، ایک نہر ہے جس کا نام غے ہے، جو بہت ہی گہری ہے، بہت ہی سخت گرم ہے، اس کے پانی کا ذائقہ بہت ہی بدبودار ہے۔ اگر ایک قطرہ دنیا میں ڈال دیا جائے تو سارے دنیا والے ہلاک و برباد ہو جائیں۔ اس میں نماز ضائع کرنے والوں کو ڈالا جائے گا، نماز چھوڑنے والوں کو ڈالا جائے گا، یہ انجام ہے نماز نہ پڑھنے والوں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غے جہنم کی ایک وادی کا نام، غے جہنم کی ایک وادی ہے، اس کی شدید حرارت کی وجہ سے جہنم روزانہ اس سے 1000 دفعہ پناہ مانگتی۔
سوچئے ذرا، جہنم روزانہ 1000 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، وہ کیسی وادی ہوگی، اس میں نماز چھوڑنے والوں کو ڈالا جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں چند نوجوانوں کو اکٹھا کروں اور ان سے کہوں کہ وہ لکڑیاں اکٹھا کر کے لائیں، اور پھر ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، جماعت میں شریک نہیں ہوتے۔ یہ کس کے متعلق فرمایا؟ ان کے متعلق جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر جماعت میں شریک نہیں ہوتے، مسجد میں نہیں آتے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ نوجوانوں کو اکٹھا کروں، ان سے کہوں کہ وہ لکڑیاں اکٹھا کریں اور میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اتنا غضبناک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس پر؟ جو جماعت سے نماز نہ پڑھنے والے ہیں ان پر۔ تو آپ سوچئے اور اندازہ لگائیے کہ نماز چھوڑنے والوں کا کیا انجام ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے اوپر کتنی ناراضگی ہوگی۔ ظاہر ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور میکائیل آئے اور اللہ کا سلام عرض کیا اور فرمایا کہ جماعت کی نماز چھوڑنے والا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، اگرچہ اس کے اعمال ساری دنیا والوں سے زیادہ ہوں۔ جو جماعت کی نماز نہیں پڑھتا ہے، اللہ کی مجبوری ہو، مجبوری ایک الگ چیز ہے کہ کبھی مجبوری میں کہیں نماز اکیلے میں پڑھنا پڑ جائے یا مسجد نہ آ سکیں، لیکن بغیر مجبوری کے، بغیر عذر کے جو شخص جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، اگرچہ اس کے اعمال ساری دنیا والوں سے زیادہ ہوں، اور اعمال اگرچہ اس کے زیادہ ہوں گے لیکن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے۔ جماعت چھوڑنے والوں کی یہ سزا ہے تو نماز چھوڑنے والے خود اندازہ کر لیں کہ کیا سزا ہونی چاہیے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث شریف میں کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے، یعنی پابندی سے نماز کا اہتمام کرتا ہے، اس کے لیے قیامت کے دن نماز نور ہوگی، روشنی ہوگی، برہان ہوگی یعنی دلیل ہوگی اور نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرے گا، نماز میں غفلت، سستی، لاپرواہی کرے گا، اس کے لیے نہ تو یہ روشنی ہوگی، نہ نور ہوگی، نہ کوئی دلیل ہوگی، نہ نجات کا ذریعہ بنے گی، اور اس کا حشر فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی ابن خلف کے ساتھ۔ اتنا بھیانک انجام ہوگا نماز نہ پڑھنے والوں کا۔ میرے دوستو ذرا غور کریں، ان حدیث پر غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعیدیں ہمارے لیے بیان فرمائی ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھے گا اس کا یہ انجام ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ملک الموت نمازوں کے وقت آدمیوں پر نظر رکھتا ہے۔ فرشتے آدمیوں پر نظر رکھتے ہیں، کس پر؟ جو نماز پڑھنے آتے ہیں مسجد کے اندر، جماعت کا اہتمام کرتے ہیں، فرشتے ان پر نظر رکھتے ہیں کہ کون آیا ہے نماز پڑھنے، کون نہیں آیا ہے۔ پھر ان کی وفات کے وقت یعنی ان کے مرنے کے وقت خود فرشتے کلمے کی تلقین کرتے ہیں، اس شخص کو کلمہ یاد دلاتے ہیں اور شیطان کو اس کے پاس سے ہٹا دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم میں سے کون ایسا ہوگا جو یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ مرنے کے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو اور ہمارے پاس شیطان نہ رہے۔ کون نہیں چاہتا ہوگا؟ ہر انسان چاہتا ہے، ہر مومن چاہتا ہے۔ تو اگر چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں تاکہ مرتے دم ہماری زبانوں سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو۔ یہ تو اس شخص کے ساتھ ہوگا جو نمازوں کی پابندی کرنے والا ہوگا، اس کو فرشتہ یاد دلائے گا کہ تمہارے جانے کا وقت ہو گیا ہے، تم کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو ایمان کے بعد نماز سب سے اہم چیز ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز اگر اسلام میں ہے تو وہ نماز ہے، اس لیے ہم کو نماز کی ضرور پابندی کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مؤمنین کے لیے معراج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی 7 آسمانوں پر، لیکن نماز مومنین کی معراج ہے۔ جو امتی دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرے گا گویا کہ وہ 5 مرتبہ معراج کی سعادت حاصل کرے گا۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ پوری شریعت اسی دنیا کے اندر نازل ہوئی، شریعت کے احکام اسی دنیا کے اندر نازل ہوئے، کبھی مکے میں، کبھی مدینے میں، کبھی اطراف میں،
دین کے تمام احکامات وحی کے ذریعے دیے گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ تک پہنچایا گیا، لیکن جب نماز کی باری آئی اور نماز جیسا تحفہ دینے کا نمبر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا اور نماز کا تحفہ دیا۔ اندازہ لگائیے کہ کتنی اہم چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ محترم حضرات، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاة عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین۔ جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو باقی رکھا، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو باقی نہیں رکھا، دین کو ڈھا دیا۔ یہ درجہ ہے نماز کا۔ نماز دین کا ستون ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک یہ فرما دیا کہ اپنے بچوں کی عادت ڈالو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ بچوں کے بارے میں حکم دیا ہے کہ ان کو کہو نماز کے لیے۔ تو ہم تو اتنی بڑی عمر کے ہو گئے ہیں، ہم قبر کے قریب جا رہے ہیں، ہم موت کے قریب جا رہے ہیں۔ تو سوچئے ذرا کہ بچوں کے بارے میں ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے کہو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اسے مار کر نماز پڑھاؤ۔ یہ اہمیت ہے نماز کی۔ اور نماز کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز بیہودہ کاموں سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز تو کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر پڑھ لے، لیٹ کر بھی پریشانی ہے تو اشاروں میں پڑھ لے، لیکن نماز ہر حال میں پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے لیے کس قدر آسانیاں پیدا فرما دی ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ مومن ہر حال میں روحانی معراج سے لطف اندوز ہوتا رہے، لیکن آج نوجوان نماز سے غافل ہیں، مسجدیں خالی ہیں۔ دنیا کے لیے ہمیں وقت ہے، دنیا کے کاموں کے لیے ہمارے پاس ٹائم اور وقت ہے، اگر وقت نہیں ہے تو نماز کے لیے وقت نہیں ہے، جبکہ کامیابی نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ دنیا کے لیے تو ہمیں وقت نکالنا پڑتا ہے، بلکہ ہم نکالتے ہیں دنیا کے لیے وقت کہ ہمیں کہیں جانا ہے، ہماری گاڑی چھوٹ جائے گی، فلاں کام ہے، فلاں سے ملنا ہے، لیکن اللہ سے ملاقات کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے دوستو، یاد رکھنا کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی ایک دن، اور دنیا کے کام تو ایسے ہی چلتے رہیں گے، لیکن نماز جو آخرت میں کام آئے گی، سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا کہ تم نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھے گی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ جس شخص کی نماز مکمل ہوئی، جو شخص نماز کے تعلق سے کامیاب ہو گیا، وہ باقی اعمال میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اور جو اسی میں اٹکا رہ گیا، نماز کا مسئلہ اس کا پھنسا رہ گیا، تو باقی اعمال میں بھی امید چھوڑ دے کہ وہ کامیاب ہوگا کہ ناکام ہوگا۔ تو میرے دوستو، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور مسلمان پر ایمان کے بعد کلمہ پڑھ لینے کے بعد سب سے پہلا فریضہ، سب سے اہم چیز ہے وہ نماز کی ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنتیں ادا کی ہوں وہ حضرات سنتیں ادا کریں۔